گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا گھبرائے گی زینب، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین، ابی القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدار. فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند برادران عزیز، اس عہد، اس عصر اور اس صدی کے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کی فکری اور عملی بے چینیوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے جس پر پہلی محرم سے گفتگو ہو رہی ہے، مقام ختم نبوت اور انسان. موضوع یہ نہیں ہے کہ مقام ختم نبوت اور مسلمان، موضوع ہے مقام ختم نبوت اور انسان، کیونکہ ہمارا رب ایک نسل کا رب نہیں ہے، رب العالمین ہے. اور ہمارا نبی بھی ایک امت کے لیے نبی نہیں ہے، نہ رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین. اور
یہ لقب گرامی رحمت للعالمین، یہ ہمارا آپ کا دیا ہوا تھوڑی لقب ہے یہاں حضرت کو۔ ہم نے تو رحمت عالم نہیں کہا انہیں۔ اگر یہ لقب ہم نے دیا ہوتا، یہ منصب ہم نے بنایا ہوتا، تو ہمیں اختیار ہوتا کہ ہم اور جتنے لوگوں کو چاہیں اس منصب پر فائز کر دیں، جس کو چاہیں ہم یہ لقب دے دیں، مگر ظاہر ہے کہ پھر وہ منصب بھی ویسا ہی ہوتا جیسے ہم ہیں۔ اس لقب کی ارزش اور عظمت اور اہمیت بھی وہی اتنی ہی ہوتی جتنی ہماری ارزش اور اہمیت ہے، اور وہ رحمت بھی بس ویسی ہی رحمت ہوتی جیسی کہ ہو سکتی ہے۔ یہ لقب گرامی پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ انبیاء اٹھا کر دیکھیے اور پورا قرآن اٹھا کر دیکھیے، تمام نبیوں کا ذکر ہے، مگر رحمت للعالمین کا لقب حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لقب ان کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کہ یہ خصوصیت اور یہ وصف بھی انہی کا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا یا پرسوں ایک مصرع، ایک ہے خالق بھی اور مخلوق بھی، بس ایک، وہ رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین، اور یہ سب کی ضرورت ہے۔ صرف مسلمان کی اجارہ داری رحمت مصطفیٰ پر نہیں ہے۔ یہ بات تو ایک شاعر نے بھی کہی ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پر اجارہ تو نہیں۔ حضرت کی ذات اور آپ کا منصب رحمت للعالمین اور منصب خاتمیت، اور عنوان میں جو میں نے عرض کیا، تشریف لائیں، یہاں تشریف لائیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک بلندر صلوات پڑھ دیا۔ عنوان میں جو میں نے عرض کیا ہے، مقام ختم نبوت اور انسان، تو روح سخن اس پر بھی زیادہ نہیں ہے میرا کہ میں ختم نبوت کو ثابت کروں، اس لیے کہ وہ ثابت ہے، ختم نبوت ثابت ہے، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس موضوع پہ دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ضمناً جو کچھ ممکن ہوگا عرض کروں گا۔ لیکن عرض کرنا یہ ہے کہ اس مقام خاتمیت اور اس مقام نبوت سے عام انسان کو کیا برکات حاصل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر دوں اجمالاً،
اور وہ حقیقت یہ ہے جسے قرآن مجید نے بھی پیش کیا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور نہ جانے کتنی ہی آیتیں، کتنی ہی نشانیاں، کتنے ہی دلائل آسمانوں میں اور زمین میں پائے جاتے ہیں، لوگ ان نشانیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، ان نشانیوں پر سے گزرتے ہیں، مگر اس سے روگردانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. دلائل حق، معبود برحق کے وجود کی دلیلیں، اس کے ایک ہونے کی دلیلیں، اس کی ربوبیت کی عمومیت و شمولیت و کاملیت کی دلیلیں، اور اسی ضمن میں نبوت کی کہ برکات پھیلے ہوئے ہیں آسمان و زمین میں، پھیلے ہوئے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز شدت ظہور کی بنا پر مخفی ہو جاتی ہے، شدت ظہور کی بنا پر اتنی ظاہر ہوتی ہے کہ توجہ دے کر اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. شدت ظہور کی بنا پر خفا، پوشیدگی، یعنی عالم شہود میں، منصہ شہود پر، منظر عام میں، منظر اعلیٰ پر حقیقت آشکارا ہوتی ہے، اور شدت ظہور کی بنیاد پر وہی حقیقت جو آشکارا ہوتی ہے ایک غیبی حقیقت بن جاتی ہے جب مخفی ہو جاتی ہے. البتہ غیب نسبی، غیب اضافی. اب بحمد اللہ یہ میں آپ حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں، آج سے 9 برس 10 برس قبل جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا یہ شکایتیں بہت ملتی تھیں کہ آپ کی اردو خراب ہے، اسے ٹھیک کیجیے. مگر اب خدا کا شکر ہے کہ یہ شکوے کم ہوتے ہیں. میری اردو کی شکایت اب کم آتی ہے مجھ تک. ہو سکتا ہے لحاظ کرتے ہوں آپ لوگ، مگر میں کیا کروں کہ جب بزم میں دانشور حضرات اور علماء اور افاضل اور حوزہ علمیہ کے پڑھے ہوئے لوگ، فاضلین نجف و قوم و مشہد تشریف فرما ہوتے ہیں، آج بھی تشریف فرمائیں، تو ان کی موجودگی میں بہت سی چیزیں خود بخود زبان پر جاری ہو جاتی ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ فطری تقاضا ہے کہ جیسا مخاطب ہوتا ہے ویسا ہی خطاب ہوتا ہے. اور اگر مخاطبین کے مراتب بہت ہوں اور ایک ہی موقع خطاب ہو، توجہ ہے، مجمع میں کچھ دانشور حضرات ہیں، کچھ علماء ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو اصطلاحاً ٹیکنیکلی دانشور نہیں ہیں، مگر ہیں، ان کا فرش اعضاء پر آنا دانشوری کی دلیل ہے. ان کا فرش اعضاء پر آنا دانش پسندی کی، دانش مندی کی، دانشوری کی دلیل ہے. تو بہرحال ان میں تفاوت ہے، مراتب ہیں، درجات ہیں. تو ایک مقرر کے خطاب میں بھی درجات ہوں گے، کچھ جملے مجمل ہوں گے، کچھ مفصل ہوں گے، کچھ جملے مطلق ہوں گے، کچھ مقید ہوں گے.
کچھ جملے متشابہ ہوں گے، کچھ محکم ہوں گے. کبھی یہ ہوگا کہ ایک جملہ ایک خاص طبقے کو دیکھ کر کہا جائے گا، اور کبھی دوسرا جملہ اس کے فوراً بعد عمومی انداز کا ہوگا. ایک خطیب کی گفتگو میں اگر اتنی صنعتیں ہو سکتی ہیں تو جب رب اکبر منبر ختم نبوت پر خطاب فرمائے گا تو قرآن مجید میں کتنی تہداریاں ہوں گی؟ قرآن مجید میں کتنی تہداریاں ہوں گی؟ اب بات سے بات نکلتی چلی آتی ہے. جملہ معترضہ تھا لیکن ایک بات یہیں پر آ گئی تو عرض کر دوں ان لوگوں کے لیے جو صرف ترجمہ پڑھ کے اجتہاد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ عرض کر دوں کہ ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کا اور آیتوں میں ربط نظر نہیں آتا تو کہتے ہیں نعوذ باللہ مضمون بے ربط ہے، آیتیں بے ربط ہیں، اور کبھی کہتے ہیں اس میں تضاد ہے. میں بلا تشبیہ مثال دے رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں. یہ تقریر اگر ایز اٹ از جوں کی توں لکھ دی جائے تو ایک چیستہ بن جائے گی، کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ. کسی کو کیا معلوم کہ میں نے جناب مولانا وزیری صاحب کو دیکھ کے کیا جملہ کہا تھا، مولانا مدبر صاحب کو دیکھ کے کیا جملہ کہا تھا، مولانا سجاد صاحب کو دیکھ کے کیا جملہ کہا تھا، جناب ذوالفقار صاحب کو دیکھ کے کیا جملہ کہا تھا، ایجوکیشن منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھ کر کیا جملہ کہا تھا. یہ وہ بتائے گا جب تقریر ہو رہی تھی تو وہ موجود تھا. یہ وہ بتائے گا کہ میں موجود تھا جب تقریر ہو رہی تھی. لکھی ہوئی تقریر پڑھ کر آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اگر سمجھنی ہو تقریر تو مجھ سے سمجھیے، اس لیے کہ میں پہلی تقریر سے لے کر آخری تقریر تک ہوا کرتا تھا. میں تقریر شروع ہونے سے پہلے موجود ہوتا تھا، تقریر ختم ہونے کے بعد ٹھہرا رہتا تھا. اگر کوئی ان سے جملہ پوچھتا تھا تو وہ جو بتاتے تھے وہ بھی سنتا تھا. اس شخص کی یہ باتیں سب قبول کر لیں گے. کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جناب انانیت سے کام لیتے ہیں، یہ ان کی انانیت ہے، کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. کیا ہم زبان نہیں جانتے؟ کیا ہم اردو نہیں جانتے؟ کیا ہم نے اقبال و غالب کو نہیں پڑھا ہے جو ہم عقیل صاحب کی تقریر نہیں سمجھ سکتے؟ یہی صورت ہوئی. لوگ سمجھنے لگے کیا ہم نے امراء القیس کو نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے زہیر کو نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے سبع معلقات نہیں پڑھے؟ کیا ہم نے عربوں کی شاعری اور خطابت نہیں پڑھی؟ کون سی چیز ہے قرآن میں جو ہم سمجھ نہیں سکتے؟ مگر ایک شخص تھا ایک شخصیت تھی جو یہ کہتی رہی کہ دیکھو اس قرآن مجید میں کچھ مطلق ہے، کچھ مقید ہے، کچھ ناسخ ہے، کچھ منسوخ ہے، کچھ مجمل ہے، کچھ مبین ہے، کچھ عام ہے، کچھ خاص ہے. ہم سے پوچھو، ہم جانتے ہیں کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کون سی بر میں نازل ہوئی، کون سی بحر میں نازل ہوئی، کون سی خلوت میں نازل ہوئی، کون سی جلوت میں نازل ہوئی. پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھو. یہ کہنے والا کوئی اور نہیں تھا سوائے اس ذات گرامی کے کہ جو مقام ختم نبوت کے بعد اس مقام کا محافظ بنا. وہ پہلی زندہ مہر ختم نبوت
وہ سانس لیتی ہوئی مہر ختم نبوت، وہ بولتی ہوئی زندہ مہر ختم نبوت، جس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور بلندر صلوات۔ بات درمیان میں آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دی، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، مگر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موضوع سخن یہ ہے کہ مقام ختم نبوت سے انسان کو کیا کیا فائدے پہنچے، کیا کیا برکات حاصل ہیں، کتنی نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان میں بکھری ہوئی ہیں، اور ان نشانیوں سے انسان غافل گزر جاتا ہے، غافل گزر جاتا ہے۔ وہ شعر بھی پڑھ چکا ہوں عرب، شاعر عرب کا آپ کے سامنے کہ وہ فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں، ہر ذرے میں ایک دلیل پوشیدہ ہے کہ وہ ذات خالق و باری ایک ہے۔ تو یہ برسبیل استشہاد کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف آیتیں بکھری ہوئی ہیں، خود وجود باری تعالیٰ کی آیتیں، اور اسی طرح نبوت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیتیں بکھری ہوئی ہیں، اور ذو مراتب ہیں برکات وجود مبارک ختمی مرتبہ، اتنے ہیں کہ انہیں انسان احصا نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ لیکن غفلت بھی اتنی ہے انسان کی کہ عام دلیلیں تو جانے دیجئے، جو خاص خاص دلیلیں ہیں انہی سے غفلت برت رہا ہے۔ میں نے ذکر علی کیوں چھیڑا تھا؟ کیوں زبان پر آ گیا تھا؟ چھیڑا نہیں تھا، زبان پر آ گیا تھا، اس لیے کہ سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی وجود مبارک مرتضیٰ ہے۔ من جملہ دلائل ختم نبوت۔ اور میں بہت سی باتیں تقریب استدلال کے طور پر کہی جا سکتی ہیں، مگر ایک بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک شبہ بے خبن سے ختم ہو جائے۔ بار بار یہ شبہ آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ اب اس کی تفصیل اگر عرض کروں گا تو مزاج گفتگو کا بدل جائے گا۔ دلیل نبوت پیغمبر کیا ہے؟ قرآن۔ بہت سی دلیلیں، اس میں سب سے بڑی دلیل قرآن۔ قرآن یعنی وحی الہی، وہی جس کی طرف آپ نے کہا کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے۔ یہ وحی الہی، یہ قرآن، یہ دلیل نبوت پیغمبر ہے۔ قرآن معجزہ ہے، پیغمبر کی خاتمیت کا اعلان اسی قرآن میں ہے۔ نبوت ختم ہو گئی۔ اب اگر بعد پیغمبر خدا نخواستہ نعوذ باللہ قرآن مجید کی حفاظت نہ ہو پائے تو پھر ختم نبوت باقی رہے گی؟ توجہ ہے، ایک سنگین مسئلہ ہے، کہہ کے گزر جانے دیجیے۔ اصل پیغام جو لے کر آئے ہیں پیغمبر،
وہ کل کا کل پیغام، اس کا ٹیکسٹ، اس کا متن کہاں محفوظ ہے؟ قرآن میں۔ اگر نعوذ باللہ قرآن میں تحریف ہو جائے، قرآن میں رد و بدل ہو جائے، تو اس کے معنی یہی تو ہیں کہ پیغام خداوندی محفوظ نہیں رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ متن دین، وہ ٹیکسٹ، وہ جو حضور لائے تھے مقام ختم نبوت پر فائز ہونے کے باوجود وہ محفوظ نہیں رہا، تو پھر نبوت اور ختم نبوت کا فائدہ ضائع ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ۔ امت میں طرح طرح کے افراد ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی تھے، آج بھی کوششیں ہوتی ہیں دین کو بدلنے کی، کل بھی کوششیں ہوتی تھیں، ہوئیں۔ کوششیں نہ ہوئی ہوتی تو اتنے تفریقے کیوں ہوتے؟ اتنے فرقے کیوں وجود میں آتے؟ اس لیے توجہ رکھیے گا کہ بعد مقام ختم نبوت پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وعدہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کس کا وعدہ ہے؟ خدا کا وعدہ ہے۔ خدا کا جب وعدہ ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے تو حفاظت کا ہونا یقینی ہے، مگر ہم نے مزاج قدرت کو دیکھا ہے۔ اسی قرآن میں خدا جتنے وعدے کرتا ہے وہ سب پورے کرتا ہے، مگر ہر وعدہ پورا کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی سامنے لاتا ہے۔ خدا نے ہم سب سے وعدہ کیا، تمام بندوں سے وعدہ کیا ہم رزق دیں گے۔ وعدہ ہے یا نہیں؟ سچا وعدہ ہے یا نعوذ باللہ ہمارے پالیٹیشنز جیسا وعدہ ہے؟ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا را آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، میں اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، حضرت حق سبحانہ و تعالی کا وعدہ، وعدہ ہے۔ یہ وعدہ پورا بھی ہو رہا ہے، زمین رزق اگل رہی ہے، آسمان رزق برسا رہا ہے، سرمایہ پرست خیانت کر رہا ہے، اس لیے بہت سے لوگ مفلس ہیں، فقیر ہیں، نادار ہیں۔ خدا کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، لیکن جو وعدہ ہو رہا ہے تو اسباب و وسائل سے، آسمان وسیلہ ہے، سمندر وسیلہ ہے، زمین وسیلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ ہم رزق دیں گے تو ہر وقت جب بھوک لگے تو بھوک تھوڑی دیر میں خود بخود مٹ جائے۔ توجہ ہے؟ پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس خاکنائے دہر میں، اس زمان و مکان میں جو بھی امر انجام دے گا وہ اسباب اور وسائل کے ذریعے، اس کا فیصلہ ہے۔ جو بھی وہ کرم فرمائے گا کسی وسیلے کے ذریعے سے، اس کا فیصلہ ہے۔ تو رزق کے سلسلے میں زمین رزق اگل رہی ہے، سمندروں سے رزق حاصل ہوتا ہے، لیکن دینے والا کون ہے؟ پروردگار۔ تو کوئی واسطہ ہے نا درمیان میں؟ روٹی جو منہ تک آتی ہے اس کا واسطہ ہے نا؟ اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان وسیلوں اور واسطوں سے صرف نظر کر کے بھوک مٹا لے۔
اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس خاکنائے دہر میں یہ ممکن نہیں ہے. کوئی کہے کہ ہم زمین سے رزق حاصل نہیں کریں گے، ہم سمندروں سے رزق حاصل نہیں کریں گے، یہ سب غیر خدا ہیں. ہم تو اہل توحید ہیں، ہم براہ راست بس خدا سے رزق لیں گے. بس ہم خدا سے رزق لیں گے. کسان کہے ہم زمین کیوں جوتے ہیں، ہم دانا کیوں بکھیریں، کیوں بوئیں، کیوں محنت کریں، سمندروں میں جا کے مچھلیوں کا شکار کیوں کریں، یہ سارا اہتمام کیوں کریں؟ ہرگز نہیں. زمین غیر خدا ہے، اس کا سہارا نہیں لیں گے ہم، اس کی مدد نہیں لیں گے. پانی غیر خدا ہے، سب غیر خدا ہے، بے شک سب مخلوق ہے، مگر بھوک مٹانے کے لیے جسم کی تمام وسائل کا ان آداب کے ساتھ جو ان وسائل کو برتنے کے آداب ہیں، اسی ڈسپلین کے ساتھ جو اس کے لیے مخصوص اور مقرر ہے، ہم اسے اختیار کرتے ہیں، برتتے ہیں، اور اس کے بعد رزق حاصل کرتے ہیں. دیتا خدا ہے اتنے حجابات سے، اتنے پردوں سے کہ پیچھے دست خدا ہے. زمین ایک حجاب ہے، دینے والا دست خدا ہے. یہ سب حجابات ہیں، اس کے پیچھے دست قدرت ہے، اس سے رزق حاصل ہوتا ہے. بس ایک ہی مثال میں وقت چلا گیا. اب اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہدایت دیں گے. جب وہ ہدایت دینے کا وعدہ کرتا ہے تو ہر انسان بیٹھا رہے؟ ہمیں ہدایت مل جائے گی، ہمیں ہدایت مل جائے گی؟ نہیں، ایسے ہدایت نہیں ملے گی. جس طریقے سے اس نے رزق جسم کے لیے بہت سے واسطے خلق کیے، اسی طرح اس نے رزق جاں کے لیے، رزق روح انسانی کے لیے، علم و ہدایت کے لیے بہت سی زمینیں اور بہت سے آسمان خلق کیے. اس نے جس طریقے سے جسم کی بھوک مٹانے کے لیے سمندر خلق کیے اور سمندروں میں لذیذ غذائیں فراہم کی، اسی طرح نہ جانے کتنے سمندر علم کے خلق کیے، نہ جانے کتنے دریا معرفت کے خلق کیے. ضرورت ہے کہ ان دریاؤں تک پہنچے، ان سمندروں تک پہنچے، ان زمینوں تک پہنچے، ان آسمانوں تک پہنچے، ان شہروں تک پہنچے. ضروری ہے. یہ مثال اس لیے دی تھی کہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو بھی اس نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے، مگر اس دنیا میں، اس دار دنیا میں تمام وعدے اس کے پورے ہوتے ہیں، اسباب و وسائل و وسائط و ذرائع درمیان میں ہوتے ہیں. یہ تمام اسباب اور وسائل و وسائط یہ جہاں ایک جگہ جمع ہو جائیں اس کو علی الاطلاق کہتے ہیں واسطہ فیض الہی. وہ ہے واسطہ فیض الہی. لیکن اب یہ کلی بحث ذرا سا مثال دے دوں. بات حفظ قرآن کی تھی. قرآن وحی ہے، خطاب ہے. قرآن سے پہلے خطیب ہے، خطاب سے پہلے خطیب ہے. خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم.
بس توجہ رکھیے گا، 2 جملے کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھ جائے گی کہ وحی الہی خطاب الہی ہے، مگر قرآن کی شکل میں یہ خطاب زبان نبی سے ہم تک پہنچا اور نبی کہلائے خطیب قرآن. تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے خطاب، ایک ہے خطیب. اللہ نے اسی قرآن میں خطاب کی حفاظت کا بھی وعدہ کیا ہے، خطیب کی نصرت کا بھی. خطیب کی نصرت و مدد کا وعدہ کیا، خطاب کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور ہمیں دونوں وسیلے صاف نظر آتے ہیں. ہمیں دونوں وسیلے صاف نظر آتے ہیں. خطاب اور خطیب کا رشتہ پہچانیے، ایسا ہی بلا فصل رشتہ ہے جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ. خطیب اور خطاب ایسا ہی رشتہ ہے جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ. اور اسی لیے خدا نے اہتمام یہ کیا، خطیب کی نصرت کا وعدہ کیا تو باپ کے ذریعے سے نصرت کی، خطاب کی حفاظت کا وعدہ کیا تو بیٹے کے ذریعے سے حفاظت. صلوات پڑھتے محمد و آلہ. خطیب قرآن، خطیب قرآن، خطیب قرآن حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی نصرت اور مدد کا وعدہ قرآن میں ہے. اور پھر یہی نہیں ہے کہ ہم مدد کریں گے، یہ بھی ہے کیا ہم نے مدد نہیں کی. اب تاریخ دانوں سے پوچھئے کس کے ذریعے سے مدد کی. ایک نام ایسا ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، باقی سب کو اختلاف ہر چیز میں ہو سکتا ہے، مگر اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ذات گرامی ابو طالب وہ تھی جس نے پیغمبر کی نصرت و مدد کی. اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو باپ نے خطیب کی نصرت کی اور اسی ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب نے خطاب کی حفاظت کی. امامت علی ابن ابی طالب کے قائل ہیں، وہ تحریف قرآن کے قائل ہو ہی نہیں سکتے. امامت کے معنی ہے حفاظت دین، امامت کے معنی ہے حفاظت دین. علی تخت و تاج چھوڑ سکتے تھے، علی اقتدار دنیا چھوڑ سکتے تھے، علی اپنا حق ضائع ہوتا ہوا دیکھ سکتے تھے، مگر کلام الہی میں تحریف ہو جائے یہ علی کے رہتے ہوئے ممکن نہیں تھا. صلوات پڑھتے محمد و آلہ. بحیثیت امام ان کا وجود، بحیثیت وصی رسول ان کا وجود اسی لیے تھا کہ دین کی حفاظت کریں. جس علی نے
شب ہجرت، رسول کی دی ہوئی امانتیں پوری حفاظت کے ساتھ ان کو واپس کی جن کی وہ امانتیں تھیں. وہ علی ختم نبوت کی امانت کی حفاظت میں کتنی جد و جہد کر سکتے ہیں، کتنی کوششیں کی، کتنی کوششیں کی. یہ سب باتیں اگر تفصیل سے عرض کی جائیں تو کیفیت مجلس کی یقیناً کچھ اور ہوگی. آپ کے وجد و حال کی کیفیت کا مجھے اندازہ ہے، مگر بات دور تک پہنچانی ہے. اس لیے کبھی کبھی عمدن وہ جملے نہیں کہتا ہوں کہ جس سے آپ بے حال ہو جائیں، عمدن نہیں کہتا، حالانکہ آپ کی بے حالی دنیا کی خوشحالی کا سبب بنتی ہے. یہ بے حالی نہیں. ہزاروں اہل سیر و سلوک و ارباب معرفت و اہل تصوف کا حال آپ کی اس بے حالی پر قربان کیا جائے. یہ جو فضائل سن کر کیفیت آپ پر طاری ہوتی ہے، یہ عشق حق اور محبت حق کی دلیل ہے. گفتگو کو ذرا ایک کلمہ اور آگے بڑھا دوں. کل تک گفتگو یہ ہوئی کہ نبوت ضرورت انسانی ہے اور دو سطحوں پر یہ ضرورت پوری ہوتی ہے. جہاں تک عقل ساتھ دیتی ہے انسان کا، وہاں تک نبوت عقل کی تائید اور نصرت کرتی ہے. یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو چکی ہوگی. اور جہاں عقل انسان کی رہنمائی بجائے خود بالاستقلال بغیر کسی سہارے کے نہیں کر سکتی، وہاں سے نبوت مکمل طور پر ہدایت دیتی ہے، فیصلے صادر کرتی ہے، حکم نافذ کرتی ہے. عقل کن کن چیزوں میں مستقل طور پر حکم دے سکتی ہے؟ ذرا اس چیز کو اور سمجھ لیں. میں نے ایک مثال دی تھی جو خالص منطقی اور عقلی تھی، خالص منطقی اور فلسفیانہ تھی، اور وہ مثال ایسی تھی جو تمام علوم انسانی میں، تمام برانچز آف سائنس میں، نالج کی جتنی برانچز ہیں، جتنے ڈسپلنس ہیں، سب میں وہ یکساں طور پر کارآمد ہے. اور وہ ہے قانون تناقض. میں نے عرض کیا تھا کہ تناقض، عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ تناقض محال ہے. نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان معا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں رات بھی ہو اور دن بھی ہو. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دن ہو بھی اور نہ بھی ہو. یہ عقل کا فیصلہ، اس میں کسی قانون گزار کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ اور فیصلے ہیں جو عقل کرتی ہے. مثلا عقل کی حدود سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ نبوت کی خدمتوں کو سمجھا جا سکے. لوگ کس بات پہ ناز کرتے ہیں؟ عقل ہی پر. تو ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس دانش ہے، ہمارے پاس بینش ہے، ہم اپنے مسائل اور مشکلات کا حل تلاش کر سکتے ہیں. یہی تو ناز ہے انسان کو. لیکن ذرا غور کر لیا جائے کہ اس عقل کا استقلال کتنی دیر کہاں تک قائم رہتا ہے، اور کہاں سے یہ عقل مجبور سی نظر آتی ہے. عقل بشری، عقل انسانی، عقل انسانی. قبل اس کے کہ کوئی اور مثال دوں، پہلے ایک اور ایسی خالص منطقی مثال دے دوں جس سے سب قبول کر لیں گے، سب متفق ہو جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ عقل کلیات کا تو ادراک کرتی ہے، جزئیات کا ادراک براہ راست عقل نہیں کر سکتی. کلی باتیں، پوری باتیں
عقل ادراک کر لیتی ہے. اب اس کی مثالیں یہ دی جا سکتی ہیں کہ خود یہی مسئلہ کہ کل جزو سے بڑا ہوتا ہے، جزو کل سے چھوٹا ہوتا ہے. یہ کلیہ ہے، قاعدہ ہے. اس کے لیے کسی نبی کی، امام کی، قانون گزار کی، واعظ کی، مرشد کی ضرورت نہیں ہے. عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کل بڑا ہوتا ہے، جز چھوٹا ہوتا ہے. عقل کہتی ہے نا کل بڑا ہوتا ہے، جز چھوٹا ہوتا ہے. اس میں کبھی کسی کی عقل نے دھوکہ کھایا؟ مثال تو آگے بڑھے گی، مگر یہیں رک کر ایک جملہ کہہ دوں. ہم ہمیشہ مصطفیٰ کو کل اور اہل بیت مصطفیٰ کو ان کا جز کہتے ہیں. ہمیشہ جز کہتے ہیں، ہمیشہ جز کہتے ہیں، ہمیشہ جز کہتے ہیں. پھر دنیا یہ کیوں کہتی ہے کہ ہم اہل بیت کو مصطفیٰ سے بڑھا دیتے ہیں؟ کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ کل اور جز، کل بڑا ہوتا ہے، جز چھوٹا ہوتا ہے. اگر جز کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ کل ہی کی تعریف ہو رہی ہے. اگر جز کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ کل ہی کی تعریف ہو رہی ہے، صرف جز کی تعریف نہیں ہے. یہ عقل ہے جو سمجھاتی ہے کہ کل بڑا ہوتا ہے، جز چھوٹا ہوتا ہے. عقل یہی سمجھتی ہے، بس اتنا سمجھتی ہے. اب کسی پرٹیکولر چیز کو، پرٹیکولر آبجیکٹ کو عقل دیکھ نہیں سکتی. آپ میرے سامنے کسی مشین کا نام لیں، مجھے آتا ہی نہیں ہے اس مشین کا نام، میں نے دیکھا نہیں. فرض کیجیے، فرض کر لیجیے کمپیوٹر میں نے کبھی نہ دیکھا ہو، تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ کی بورڈ بڑا ہوتا ہے یا مانیٹر، مجھے نہیں معلوم. عقل سلامت ہے میری. میں یہ جانتا ہوں کہ کل بڑا ہوتا ہے، یعنی یہ جانتا ہوں کہ کل ملا کر مانیٹر اور اس کا مشین اور سی پی یو اور وہ جو ہے جناب والا اس کا ماؤس اور پرنٹر سب ملا کے تو ایک بڑی دستگاہ ہوگی، کل ہوگا. مگر اس میں کون سا جز چھوٹا ہے، کون سا بڑا ہے، یہ چیز عقل درک نہیں کر سکتی جب تک کہ حواس کا قدم درمیان میں نہ ہو. یعنی عقل کی پہلی مجبوری حواس ہے. عقل کی پہلی مجبوری حواس ہے. محسوسات کو عقل براہ راست بلا واسطہ درک نہیں کر سکتی. آنکھ لازم ہے، آنکھ کا نام عقل نہیں ہے. عقل کا نام آنکھ نہیں ہے، آنکھ کا نام عقل نہیں ہے. عقل آنکھ نہیں ہے، آنکھ عقل نہیں ہے. عقل آنکھ کی محتاج ہے جزئیات کے لیے. عقل کانوں کی محتاج ہے مسموعات کے لیے. عقل زبان کی محتاج ہے ذائقہ دار چیزوں کے لیے. عقل حواس سے خمسہ کی محتاج ہے. تو عقل کی بے چارگی دیکھی آپ نے. ابھی میں دین و مذہب کی بات نہیں چھیڑ رہا ہوں. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں آپ صرف عقل کے سہارے سے سب کام کرنا چاہیں کر لیں گے. آنکھیں بند کر لیجئے، صرف عقل سے کام لیجئے. کان بند کر لیجئے، صرف عقل سے کام لیجئے. منہ بند کر لیجئے، صرف عقل سے کام لیجئے. جسم سے کہ حواس سے خمسہ جو ہیں ان سے کوئی کام نہ لیجئے، صرف عقل سے کام لیجئے. عقل آپ کی معطل ہو جائے گی. تعطیل، چھٹی.
آپ کی عقل کی واہ 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 اب ذرا سا رقیق سی تعبیر ہے مگر اب قبول کر لیجئے کیا کریں چھٹی ہو جائے گی بے شک ہیں؟ معطل ہو جائے گی عقل اس لیے پہلی مجبوری عقل کی ہے عقل کی محدودیت کہ وہ حواس کی محتاج ہے بے شک یعنی وہ یہ حکم لگا سکتی ہے کہ کل بڑا ہوتا ہے جز سے بے شک مگر یہ نہیں دیکھ سکتی کہ کل ہے کون سی شے اور اس کا کون سا جز بڑا ہے کون سا چھوٹا اس کے لیے آنکھ چاہیے بے شک اگر وہ دیکھنے والی شے ہے کون سی بات بڑی ہے کون سی چھوٹی واہ 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 اس کے لیے عقل فیصلہ کرے گی مگر حواس کی مدد سے بس تیزی سے آگے بڑھ جاؤں بہت تیزی سے وقت گزر گیا عقل کی پہلی مجبوری حواس بے شک اور یہی فرق ہے سائنس اور فلسفے میں لوگ کہتے ہیں فلسفے کا دور نہیں رہا میں کہتا ہوں اب بھی ہے ہمیشہ رہے گا سائنسز جو ہیں وہ فلسفے کے لیے وہی نسبت رکھتی ہیں جو حواس سے خمسہ عقل کے لیے کاش میرے دانش جو طالب علم دوست جوان یہ بات سمجھ لیں فلسفی کا انکار نہ کیجیے یہ نہیں کہیے کہ اب فلسفی کی ضرورت نہیں فلسفی کا دور ختم ہو گیا فلسفی صرف لفظی گورکھ دھندا ہے ایسا نہیں ہے فلسفہ بمنزلہ عقل کل ہے اور جتنی سائنسز ہیں وہ اس کے حواس ہیں ہر سائنس سے نچوڑا ہوا عطر عقل محفوظ رکھتی ہے فلسفہ محفوظ رکھتا ہے بہرحال تو عقل اور حس کا رشتہ اور رابطہ اگر سمجھ میں آیا تو اب میں دو ایک مثالیں اور دوں کہ عقل یہ فیصلہ جس طرح کرتی ہے کہ تناقض محال ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی شے ہو بھی اور نہ بھی ہو ایک ہی وقت میں ایک ہی آن میں ایک ہی مقام پر اسی طرح عقل بالاستقلال مستقل طور پر بغیر بلا شرکت غیر بغیر کسی وسیلے کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شکر منعم واجب ہے انعام کرنے والا احسان کرنے والا اس کا شکر کرنا واجب ہے یہ عقل کا فیصلہ ہے مگر یہ فیصلہ کہ انعام کتنا بڑا ہے اور اس کا شکر ادا کیا جائے تو کس طرح سے یہ فیصلہ عقل نہیں کر سکتی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جس نے بھی تم پر احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرو یہ فیصلہ کس کا ہے عقل کا شکریہ کیسے ادا کریں شکریہ میں کیا کریں کتنی بار ادا کریں یہ فیصلہ عقل تنہا نہیں کر سکتی عقل نے کہا منعم کا شکر ادا کرو نبی نے کہا شاباش نبوت نے کہا ہم اس کی تائید کرتے ہیں عقل نے کہا اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے ہماری کہ منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ادا کرے نبوت کھڑے ہو کے کہتی ہے اللہ اکبر کہو قیام کرو رکوع کرو سجود کرو یہ قیام و رکوع و سجود یہ شکر منعم ہے اصل قضیہ عقل نے طے کیا عقل کی مشکل نبوت نے حل کی صلوات پڑھ دے محمد و آلہ توجہ ہے جوانان عزیز طالب علمان کرام دانش جویان عزیز بزرگوں سے خطاب نہیں یہ تو ان مراحل سے گزرے ہوئے ہیں شکر منعم واجب ہے یہ واجب نبی نہیں کہہ رہا ہے نبوت نہیں کہہ رہی عقل کہہ رہی ہے شکر منعم واجب ہے یہ ایک مستقل قضیہ ہے جس میں عقل خود مختار ہے
جو بھی احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرو. یہ عقل کا فیصلہ. اب کون احسان کتنا بڑا ہے، کون احسان چھوٹا ہے، کس احسان کا کس طرح شکریہ ادا کیا جائے، کتنی بار شکریہ کہا جائے، کتنی دیر کھڑے رہیں، کتنی دیر جھکیں، کتنی دیر پیشانی سجدے میں رکھیں، کہاں سجدہ کریں کہاں نہ کریں، کس کے لیے رکوع ہے کس کے لیے نہیں ہے، کہاں قیام ہے کہاں نہیں ہے، کہاں صلاۃ ہے کہاں سلام ہے. یہ اسی عقلی تقاضے کی تفصیل ہے. اور اس تفصیل کو کون مکمل کرتا ہے؟ نبوت. توجہ ہے. مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں مگر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک قضیہ اور سن لیجئے. عقل بالاستقلال فیصلہ کرتی ہے. عقل کا فیصلہ ہے. کیا فیصلہ ہے؟ دفع ضرر محتمل. کوئی بھی کسی بھی ضرر کا احتمال بھی ہو، اگر احتمال ہے، شک ہے، گمان ہے، ظن ہے. یہاں شک اصطلاح فقہی میں نہیں استعمال ہوا تھا، وہ عمومی اصطلاح. اگر ظن ہے، گمان ہے، احتمال ہے، ڈاؤٹ ہے کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا یہاں جا کر، تو عقل کہتی ہے کہ اس نقصان سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب عقل کا یہ فیصلہ مستقل طور پر ہے کہ نقصان سے بچنا ضروری ہے. نقصانات اس دنیا میں ایسے ہیں کہ کبھی کبھی جب تک کوئی نقصان برداشت نہیں کیا جائے گا نفع نہیں حاصل ہوگا. اب بہت سے مواقع ایسے آ سکتے ہیں جہاں عقل کہتی ہے میاں فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے، نقصان سے بچنا بھی ضروری ہے. تو یہ طے کرنا ہوگا کہ کس فائدے کے لیے کون سا نقصان برداشت کیا جائے اور کس نقصان سے بچنے کے لیے کون سا فائدہ چھوڑ دیا جائے. یہ تفصیل عقل حل نہیں کر سکتی. اس کے لیے نبوت کا قدم درمیان میں ہونا چاہیے. واضح ہے. شکر منعم عقل کا فیصلہ. کیسے شکر کیا جائے نبوت بتائے گی. نقصان سے بچنا عقل کا فیصلہ. کیسے بچا جائے، کب بچا جائے، نبوت بتائے گی. واضح ہے. کہاں تک نقصان برداشت کیا جائے، کہاں تک نقصان نہ برداشت کیا جائے. کون سی چیز عزیز ہے، کون سی عزیز تر، کون سی عزیز ترین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مراتب اکثر عقل سے حل نہیں ہوتے، یہ مراحل طے نہیں ہوتے. اس کے لیے نبوت چاہیے، اور نبوت آگے بڑھتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کون سا فائدہ تمہارے لیے ضروری ہے اور کون سا ضروری نہیں ہے. کیا نقصان اٹھاؤ، کیا نقصان نہ اٹھاؤ. اب بات ذرا ضروری ہے مگر مثال دے کر آگے بڑھوں. اگرچہ وقت ختم ہو چکا مگر غالباً آج تعطیل ہے تو 2-3 جملے اور عرض کر دوں تاکہ یہ ہمارے معاشرتی مسائل کی طرف بھی اشارہ ہو جائے. صلہ رحم کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے. عزیزوں رشتہ داروں کی مدد کرنا، اور کسی حد تک عقل بھی اس قضیے کو درک کرتی ہے کسی حد تک کہ ہاں ہمیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں قرابت داروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، صلہ رحم کرنا چاہیے. کتنا کرنا چاہیے، کہاں تک کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ حقوق کی بحث چونکہ نہیں ہے اس وقت، اس لیے صرف ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا. ماں اور باپ کے حقوق، بیٹے کے حقوق، اولاد کے حقوق، بھائی بھائی کے حقوق، یہ سب بالکل ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ مسائل صرف عقل طے کر سکتی ہے.
اگر عقل طے کر لیتی تو مسائل ہی کیوں پیدا ہوتے؟ مسائل کا وجود بتاتا ہے. اچھا جتنے گھر ہیں، جتنے خانوادے ہیں، جائیے ہر دل کی دھڑکن یہی ہے. ایک بھائی سے ملیے، کہتا ہے میں تو اس بھائی کو بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، مگر مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بھائی مجھے نہیں چاہتا، یہ مخلص نہیں ہے. دوسرے بھائی کے پاس جائیے، یہی تقریر وہ سنا دیتا ہے، صاحب میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، میں نے بہت ایثار کیا، بہت قربانی کی، یہ اس کی قدر نہیں کرتے. یہ عقلی مسائل ہیں. عقل تو ہے، عقلی مسائل ہیں. یہاں وحی کی ضرورت ہے، یہاں نبی کی ضرورت ہے، یہاں امام کی ضرورت ہے، یہاں سرکار زین العابدین کے رسالت الحقوق کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں. ایک جملہ امام نے فرمایا ایک جملہ تمام گھروں کے لیے ایک ہدیہ. ایک جملہ یہ ہے امام کا کہ تم اپنے بھائی کے لیے اتنا نقصان برداشت کرو جتنے نقصان سے پہنچنے والا اس کو فائدہ بڑا ہو، اور اگر اس کو پہنچنے والا فائدہ کم ہے اور اس فائدے کے مقابلے میں تمہیں پہنچنے والا نقصان زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے وہ نقصان برداشت نہ کرو. یعنی ایثار کی خو ہونی چاہیے، ایثار، قربانی، فداکاری کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اس کو کہیں نہیں کہا کہ تم دستبردار ہو جاؤ. تولو، وزن کرو، دیکھو کہ تمہیں جو ضرر اور نقصان پہنچ رہا ہے اور اسے جو فائدہ پہنچ رہا ہے، اگر فائدہ اس کا کمتر ہے تمہارے نقصان سے، پھر نقصان نہ برداشت کرو، نقصان بڑا ہے. اور اگر تمہارا نقصان چھوٹا ہے، اس کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، تو پھر اس کو بڑا فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا چھوٹا نقصان برداشت کر لو، قبول کر لو. یہ نہ کہو کہ آپ کے فائدے کے لیے میں اپنا نقصان کیوں کروں. اگر بھائی کے فائدے کے لیے، عزیز کے فائدے کے لیے اس کا کوئی بڑا فائدہ ہے، دوست کے فائدے کے لیے، کسی انسان کے فائدے کے لیے آپ کو کچھ چھوٹا سا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ وہ نقصان برداشت کر لیجئے، اس لیے کہ اس کو بڑا فائدہ پہنچ جائے. اس کے برعکس سخت قضیہ ہو تو پھر شریعت مکلف نہیں کرتی، پھر شریعت مکلف نہیں کرتی. بس تقریر کو بے ربط یہاں پر روک رہا ہوں. 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ عقل کہاں مستقل ہے. شکر منعم، پروردگار عالم سب سے بڑا منعم اور محسن ہے. اس نے انعام کیا، احسان کیا، اسباب لطف و کرم و فیضان و جود و سخا اس نے ہمیں وجود عطا کیا، یہ کائنات اور تمام لوازم وجود عطا کیے. اب ہم پر اس کا شکر لازم ہے. عقل نے کہا، نبوت نے بتایا کہاں تک شکر کرو، اور قربان ہو جائیے اس نبوت پر جس نے حسب ظرف تکلیف رکھی. حسب ظرف عام انسانوں کو شکر ادا کرنے کے لیے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اللہ کے واجبات کی اطاعت کر لو. لیکن جو اولو العزم افراد تھے، جس میں اس مقام ختم نبوت میں اپنا پرتو دیکھا، جہاں ظرفیت دیکھی، وہاں الگ سے تکلیفیں بڑھا دی.
اللہ سبحان اللہ. یہ وصیتیں علی میرے بعد تم پر مصیبتیں پڑیں گی، برداشت کرنا. حسن تمہارے جگر کے ٹکڑے ہوں گے، برداشت کرنا. حسین توحید کی خاطر تمہیں جان دے دینی ہوگی، دے دینا بیٹا. ہر ایک کو یہ تکلیف نہیں دی گئی نا، اس لیے کہ ہر شخص حسین بن نہیں سکتا تھا. یہ نبوت کا انعام ہے، اور یہ ذوات مقدسہ دلائل نبوت ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان سے غافل نہ گزر جائیے. علی کی ذات گرامی سے غافل نہ گزریے، حسن و حسین سے غافل نہ گزریے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی مجلسوں میں ان کا ذکر ہی نہ آنے پائے، ایسا نہ ہو کہ دین کی باتیں ہوں اور ان کے حوالے سے نہ ہوں. ایسا ظلم نہ کیجیے، ایسا ستم نہ کیجیے، ایسا ستم نہ کیجیے. اس سے آپ کا نقصان ہے، اس سے انسانیت کا نقصان ہے. یہ برکات ختم نبوت ہیں. علی، حسن، حسین، اہل بیت. اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا ہے، لیکن آپ سب کچھ اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے. سکت نہیں ہے، ظرفیت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. مگر دیکھیے تو کوئی ہے جس کی یہ ہمت بھی ہے کہ سب کچھ لٹا کے کہتا ہے ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین. اللہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. یہ بیت میر انیس علیہ الرحمہ کی ہے، مگر کتنی سچی بیت ہے، کتنی سچی ہے. اردو شعراء میں سب سے سچا شعر غالباً اگر دیکھا جائے تو یہی شعر ہوگا، اور سچا ہونے کے باوجود اس میں شاعرانہ دلاویزی بھی کم نہیں، بے پناہ شاعرانہ دلاویزی. سرکار سید الشہداء کی کیفیت روز عاشوراء یہی تھی، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا، کوئی ہدیہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین. یہ حسین کی کیفیت ہے، صدائے حال ہے. جبکہ کیا کیا ہدیے پیش کیے ہیں حسین، کیا کیا قیام حسینی ہے، کیا کیا رکوع حسینی ہے، کیا کیا سجود حسینی ہے. میں فضائل و مصائب میں فرق نہیں کرتا ہوں، یہ تو آپ کا جذب ایمانی ہے. جو فضائل میں بھی گریا کرتے ہیں آپ مصائب میں بھی گریا کرتے ہیں. وہی بیان مسلسل ہے. میں نے کہا عقل کہتی ہے بالاستقلال شکر منعم واجب ہے، انعام کرنے والے کا شکر، احسان کرنے والے کا شکریہ واجب ہے. اس کے لیے نبی نے کہا قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو. ہمارے لیے قیام و رکوع و سجود کی ایک خاص حیات مخصوص ہو گئی، مگر حسین کا قیام، حسین کا قیام، کون کون سا قیام، کہاں کہاں کا قیام ہے. کتنی بار کتنے لاشیں اٹھانے کے لیے حسین جھکے ہیں. حسین کا رکوع گنتے چلے جاؤ. رکوع حسین، رکوع حسین. اللہ اکبر. رکوع حسین. ہر رکوع کے بعد قیام بھی ہے. جب ہر رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں تو یہ سوچ لیجئے گا کہ ایک ایک لاشا اٹھا کے حسین دوبارہ کھڑے کیسے ہو. کتنی ہمت چاہیے، کتنا حوصلہ چاہیے.
کیسی شجاعت چاہیے، کتنی بے پناہ دل میں قوت چاہیے اس رکوع کے بعد قیام کے لیے۔ کتنے لاشیں اٹھائیں؟ 72 لاشیں کم سے کم، بنابر مشہور 72 لاشیں، 18 جوانان بنی ہاشم کے لاشیں، 18 یہ حسین نے اٹھائے ہیں۔ ہر بار لاشا اٹھانے کے لیے جھکے ہیں، یہ رکوع حسین اور سجود حسین۔ کل میں نے مصائب تو ششماہے کے پڑھے، مگر چونکہ میری طاقت ختم ہو جاتی ہے ایک چیز بیان نہیں کر سکا کہ یہ ششماہا وہ تھا کہ جب شہید ہو گیا تو حسین لے کر آئے اور پشت خیمہ پر ننھی سی قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد اپنے اس دل کے ٹکڑے کو وہاں دفن کیا، تعویذ قبر بنایا اور اس کے بعد رخسار رکھ کر اتنا روئے کہ قبر تر ہو گئی، اور اس کے بعد سجود حسین۔ اس کے بعد فوج دشمن نے دیکھا حسین کھڑے ہوئے اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ شکر منعم، شکر منعم، اے میرے منعم، اے محسن، اے قدیم الاحسان، اے پروردگار، تیرا شکر کہ یہ ہدیہ قبول کر لیا۔ اجرکم علی اللہ۔ پہچانو حسین کون ہے؟ حسین شناسی ابھی بہت باقی ہے۔ یہ حسین جو من جملہ دلائل ختم نبوت ہے، یہ حسین۔ ہاں، سجدہ بھی دیکھ لیا نا، سجدہ دیکھ لیا، یہ حسین کا ایک سجدہ، بس آج ایک رکوع اور ایک سجدہ۔ آج گریہ کر لیجئے، محرم کی 6 تاریخ ہو گئی۔ ہماری روایت کے مطابق یہاں پر جو قائم ہے، آج علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبوت کے دلائل پیش کر رہا ہوں۔ معلوم ہے علی اکبر کون تھے؟ یہ عام شاعروں کا بیان نہیں ہے، یہ صاحبان مقتل کا بیان نہیں ہے، یہ مرثیہ نگاروں نے نہیں کہا، یہ ذاکروں نے نہیں کہا ہے، یہ دشمنوں کی فوج میں کھڑے ہو کر حسین نے کہا ہے۔ جب علی اکبر کو رخصت کیا تو ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار اب اس قوم پر گواہ رہنا۔ فقد برز الیہم غلام اشبہ برسولک، اشبہ خلقا، اشبہ بالناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اے پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، اب وہ جوان بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں خلقا و خلقا و منطقا اشبہ الناس برسولک، جو تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ جملہ یہی نہیں ختم ہوا ہے،
فرماتے ہیں وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَى زِيَارَةِ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْكَ، ارے جب بھی ہم مشتاق ہوتے تھے کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو ہم اس جوان کو دیکھتے تھے. یہ حسین کا وہ کڑیل جوان، یہ حسین کا وہ کڑیل جوان ہے جسے بھیجتے وقت حسین نے خدا کو گواہ بنایا. جوان گیا اور بے پناہ جنگ کی. اور صاحب نحوت الحسینیہ علامہ شہرستانی نے لکھا ہے کہ شکل و صورت میں تو مشابہ تھے ہی، مگر حسین نے علی اکبر کو بھیجنے کے لیے خاص اہتمام اور فرمایا کہ علی اکبر کے سر پر رسول کا عمامہ باندھو.